کہ یہ 3 بار کے وزیر اعظم پر غداری کی باتیں کی جا رہی ہیں آپ کی حکومت کے وزراء کی جانب سے، ترجمانوں کی جانب سے. کیا وجہ ہے کہ اتنا سنگین الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی انڈیا سے روابط ہیں، ان سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، غداری کے زمرے میں آ رہے ہیں، اداروں پر بات کر رہے ہیں؟ اس قسم کے کیوں الزام ہو رہے ہیں 3 بار کے وزیر اعظم رہنے والے شخص پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بیسیکلی اگر ہم غداری کے زمرے میں صرف بات کریں تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ کسی نے ان کے اوپر ٹیگنگ نہیں کی. ہی از دا ون جس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے اس ملک کے ساتھ نہ صرف غداری کرنی ہے بلکہ وہ قومی راز تک افشاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور ساتھ آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں اور آپ کے 22 کروڑ عوام کو وہ بہت بھونڈے طریقے سے ہراس کرنے کی بھی ناکام کوشش کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی میڈیا یا کوئی ان کا اپوزیشن میں جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے سیاست میں جو ان کے مخالفین ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا یا ان کا یہ ارادہ ہے. بیسیکلی انہوں نے وہ جو 60 منٹ سے اوپر کی جو سپیچ تھی اے پی سی کے سامنے کی، اس میں انہوں نے کون سے آپ کے ملک کے ادارے کو اٹیک نہیں کیا، جوڈیشری سے لے کر کے آرمڈ فورسز تک. پھر لفظ با لفظ جو انڈیا کا ایجنڈا جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر وہ پاکستان کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارا سب سے پرانا ازلی اور بدترین دشمن جو ہمارے لیے جن الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، سیم ایز اٹ از وہی ورژن اگر آپ کے 3 دفعہ منتخب پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں تو اس کو غداری نہیں تو اور کیا کہیں گے. پھر میں ایک اور عرض کروں، دنیا کے کسی اور ملک میں کسی اور آئین میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں یہ جس طرح سے سمپتھی کارڈ کھیلنے کی بہت ناکام کوششیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مہنگائی سے تو ہمیں پروٹیسٹ سے، دیکھیں ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے ملک کا آئین نہ صرف آپ کو اجازت دیتا ہے، گورنمنٹ کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ سیاست کریں سیاست کے لیے. اور دوبارہ گورنمنٹ کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل بھی مائنڈ نہیں کرتے، اسی لیے ہی ہم نے آپ کو سپیچ کرنے کی اجازت دی تھی. ادروائز آپ کے ملک کا قانون ایک ایبسکانڈر کو، ایک مفروض شخص کو اور اس طرح سے نیشنل چینلز کے اوپر بالکل بھی سپیچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم نے دی. اس کے بعد ان کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کے باوجود ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ پھر اس ریاست نے اس شخص کے ساتھ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اس نے ڈاج کیا، ڈراماٹائز کیا اپنے ہیلتھ کو، اور جس طرح سے انہوں نے جو لائیو میراتھن ٹرانسمیشنز کی اور ہم نے ان کو باہر ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا. یہ علاج تو کیا کرانا تھا انہوں نے، یہ تو ہمارا 22 کروڑ لوگوں کا علاج کرنے پہ تل گئے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو مودی کا ایجنڈا، جو را کا ایجنڈا اور بہت ساری بھی چھپی ہوئی پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، ان کے مہرے کے طور پر یہ شخص ابھر کے سامنے آیا ہے. الطاف حسین 2 کی بننے کی پوری کوشش ہے، بیکاز الطاف حسین آپ کو پتہ ہے پٹا ہوا مورا اب بن چکا، ہیلتھ ایشوز بھی ہیں اور پھر پاکستان میں اب اس کی کوئی سے نہیں رہ گئی، تو اب انہیں ایک اور الطاف حسین 2 چاہیے تھا. تو اس شخص نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب آگے کے لیے جو میں پریڈکٹ کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ تلک لگا کے تو یہ جو ماشاءاللہ سے وہ جو راک سٹار قسم کی پرفارمنسز الطاف حسین کی آپ بھول جائیں گے جو یہ کرنے جا رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو آپ بات کر رہی ہیں بڑے سنگین الزامات، پاکستان کی عوام کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا ہے مدثر صاحب، اور ایکسپوز کرنے والی ان کو اللہ کی ذات کے بعد یہ خود ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر خود کاروائنگ کرائی ہے، خود ٹیٹوز بنوائی ہیں غدار کے اس پورے خاندان نے. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر کیا حکومت خود ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ اگر آپ اتنے الزامات ہیں میاں نواز شریف کے اوپر تو ان کے خلاف کارروائی، ان کے خلاف مقدمات، مسلم نون کے رہنماؤں پر خود سے مقدمات آپ کیوں نہیں درج کر رہے؟ گرفتاریاں کریں اگر ملک کے خلاف ایسے لوگ سازش کر رہے ہیں تو. جی مدثر صاحب دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیاست کر رہے ہیں. بھئی جو منتخب حکومت ہے ان کو جتنا مرضی برا بھلا کہنا ہے، آپ کا ویسل بلور کا رول ہے، آپ ہماری پالیسیز کو کرٹیسائز کریں، آپ ہمیں کرٹیسائز کریں. وہ جو ان کے داماد ہیں کیپٹن، ان کو ذرا آپ سپیچ نکال کے دیکھیں، وہ جو مریم کے شوہر ہیں، آپ ان کی ذرا سپیچ نکال کے دیکھیں کہ جو گجرانوالہ کے اندر کیا کوئی ریاست اپنے کسی بھی سٹیزن کو یہ پریولیج دیتی ہے؟ یہ استحقاق ہے ہم تمام پاکستانیوں کے پاس یا دنیا کے کسی سٹیزن کے پاس کہ وہ اپنی ریاست کے خلاف
اور آپ کے اداروں اور آرمڈ فورسز کے خلاف اس زبان کا استعمال کریں. سو وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان کو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل موومنٹ سے نہ کبھی روکا ہے نہ ہم روکتے ہیں. ہم ان کو سیاسی بھی اب بونے سمجھتے ہیں. یہ اپنی عوام کے آگے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے اس ووٹ کی بھی عزت نہیں رکھی جس ووٹ کی وجہ سے یہ آج اپوزیشن میں ہے. اگر پاکستان کو خطرہ ہے تو وہ گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے, وہ ہمیں خطرہ نہیں ہے. وہ تمام کے تمام 22 کروڑ میں کمپلیٹ کر لوں, 22 کروڑ عوام کو اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو, اور یہ وہ ملک ہے جو لاکھوں شہادتوں پہ بنا تھا, اور ہر دن یہاں پہ ہمارے بیٹوں کے خون سے اس دھرتی کو بچایا جاتا ہے ہمارے ازلی دشمن سے. اور یہ شخص اگر اس دشمن کے ساتھ مل کے فلوٹ کرے گا تو کوئی ریاست بھی حرکت میں آئے گی, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ حکومت کے خلاف ریلیاں کریں, جلد سے کریں, جلوس کریں, لیکن